بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، نظریات سینٹرل ریسرچ میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، کسی بھی سیاسی جماعت کا مقصد اور منشور کا حساب اس کے سیاسی نعروں سے لگایا جا سکتا ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان کی حکومت میں مدرسے بند ہو جائیں اور اس کی جگہ پر ڈانسنگ کلب کھل جائیں تو پھر آپ ان کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ جس طرح مولانا کی سیاست مدارس کے تحفظ کے گرد گھومتی ہے، بالکل اسی طرح عمران خان کی سیاست کرپشن کے خاتمے کے گرد گھومتی ہے۔ شروع سے لے کر آج تک پی ٹی آئی کا یہی نعرہ رہا ہے کہ ہم کرپشن کو پاکستان سے ختم کریں گے۔ یوں پہلے دن سے ہی ان کی زبان پر کرپشن کا لفظ چڑھ گیا تھا، جو کہ آج تک قائم ہے۔ امید تھی کہ اقتدار میں آنے کے بعد وہ کرپشن میں کمی لے کر آئیں گے، لیکن اس معاملے میں تبدیلی ان کو الٹی ہی پڑ گئی۔ ناظرین اکرام، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق آصف زرداری کی حکومت میں کرپشن پرسپشن انڈیکس کے مطابق پاکستان کا نمبر 139 ہو گیا تھا، حالانکہ آصف زرداری کے دور اقتدار کے باقی برسوں میں یہ 126 اور 127 رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں پاکستان کا نمبر 116 اور 117 رہا، لیکن کرپشن کے خلاف میدان جنگ میں نکلنے والے اس مرد مجاہد یعنی عمران خان کی حکومت میں پہلے سال ہی پاکستان کرپشن میں ترقی کر کے 117 سے 120 پر چلا گیا۔ دوسرے سال بھی کرپشن میں مزید ترقی ہوئی اور یہ 124 پر چلا گیا، اور یوں کرپشن کے معاملے میں عمران خان کی حکومت نے زرداری کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اور کرپشن اس سے بھی ایک درجہ اوپر یعنی 139 سے 140 تک ہو گئی۔ لیکن یہاں پر کمال بات یہ دیکھیں کہ وہ آج بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں کرپٹ لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ناظرین اکرام، پاکستان کو ریاست مدینہ کے نظام کے طرز پر چلانا کوئی چھوٹی یا معمولی بات نہیں ہے۔ کیا آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ ریاست مدینہ میں سود پر سخت ترین پابندی تھی؟ کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ریاست مدینہ میں کرپشن کا ریٹ 0 تھا؟ ریاست مدینہ کے حکمران کی تنخواہ کیا تھی؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ریاست مدینہ کے حکمرانوں کا ایمان کیا تھا؟ اگر اس ریاست مدینہ کی ان چند خصوصیات کو ہی ہم اپنا لیتے تو آج ہمارے وطن عزیز پاکستان کی یہ حالت کبھی نہ ہوتی۔ ایک مکمل اسلامی ریاست میں حکمران صرف حکومت نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی عوام کی تربیت بھی کرتے ہیں، اور تربیت کرنے کا سب سے بڑا طریقہ کار یہ ہے کہ حکمران خود اپنی عوام کو اس جیسا بن کر دکھائیں۔ اگر ہمارے وزیر مشیر لاکھوں کی تنخواہ ہر مہینے لیتے ہوں تو 15,000 کمانے والا غریب مزدور وہ بھی تو کرپشن کرنے کی کوشش کرے گا نا، زیادہ پیسوں کے لالچ میں۔ اگر ہم واقعی کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کرپشن کو ختم کرنے والا ماحول بھی بنانا پڑے گا۔ ہمارے حکمرانوں کو ایک ایسا نظام حکومت رائج کرنے کی ضرورت ہے جو ہر لحاظ سے اسلامی ہو، اور اس مقصد کے لیے عوام کو کسی شخصی مخالفت اور بغض کے بغیر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارے لیے کون بہتر ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اصل اسلامی نظام کون لے کر آئے گا، کون اس کو نافذ کرے گا، اور اسے حقیقی طور پر ریاست مدینہ کون بنائے گا۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اس طرح ہماری مزید ریسرچ اور نیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔